بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء وعلى جدہ مولا الکونین ابی عبد اللہ الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی شیعتہم و محبیہم و متبعیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني صلوات اعمال کی قبولی اور گناہوں کی بخشش کے لیے بار دیگر صلوات مومنین مومنات بشمول آپ حاضرین مساجد امام بارگاہ مجالس عزا جلوس عزا مراکز دینیہ مدارس دینیہ مزارات مقدسہ اور مظلومین جہان بالخصوص مظلومین فلسطین سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے صلوات اللہم دعاؤں کی قبولیت اور پریشانیوں کے رفع و دفع کے لیے صلوات بارہویں آقا وارث اعضاء کے جلد از جلد ظہور کے لیے صلوات آپ کی خدمت میں فرمان رسول مقبول مشہور و معروف اور شاید یہ ان حدیثوں میں سے ہے جس حدیث سے شاید کسی کو اختلاف نہیں ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات حدیث ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے میری نظر میں یہ حدیث ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے میری نظر میں یہ حدیث صحیح ہے موثق ہے. یہ وہ واحد حدیث ہے عالم میں، یعنی اور بھی احادیث ہیں تو یہ وہ ان احادیث میں سے ہے جن حدیثوں پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ حدیث، یعنی جس پہ شیعہ سنی تمام فرق اسلامیہ سب متفق ہیں کہ حضور کا یہ فرمان مبارک ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور اس نبی کا یہ جملہ ہے جس نبی کے زبان مبارک کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ میرا نبی میری مرضی کے بغیر کوئی کلام نہیں کرتا. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں خدا کا فرمان بھی ہے. جو رسول کا فرمان ہوتا ہے وہ خدا کا فرمان بھی ہے کہ فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے رسول کو ناراض کیا. اور ظاہری بات ہے جس سے رسول ناراض، باقی اور جگہوں پہ اللہ کا بھی ذکر ہے. یہ جو میں ٹکڑا پڑھ رہا ہوں یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں تو وہاں پہ اتنا ہی ہے.
ورنہ باقی جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ جس نے مجھے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے کیا، جس نے مجھے کیا اس نے خدا کو کیا۔ بہرحال نہ بھی ہوگی، سب کو پتہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ رسول کسی سے ناراض ہوں اور خدا اس سے ناراض نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی سے ناراض ہو اور رسول اس سے ناراض نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بی بی سلام اللہ علیہا صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہیں، اور ہم نے گفتگو کا جو آغاز کیا تھا وہ اس عنوان سے اور اس ترتیب سے کیا تھا کہ بی بی کی سیرت کے ذریعے سے ہم نے اپنے گھروں کو فاطمی گھر بنانا ہے، ہم نے اپنے گھروں کو فاطمی گھر بنانا ہے، اور فاطمی گھر بنانے میں مرد کا بھی یقیناً کردار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم کہیں کہ مرد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یقیناً مرد کا کردار ہے، لیکن خواتین کا کردار مرد کی نسبت، مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے جو میں نے آپ کی خدمت میں بی بی کی پہلے دن صفت اور خصوصیت عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ بی بی اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والی تھی۔ یہ بنیادی ترین چیز ہے گھر کے اندر، جو گھر کی اندرون خانہ سربراہ ہے، جسے وزیر اعظم بھی آپ کہتے ہیں، وہ وزیر اعظم جو ہے اسے اپنی رعایا سے، اپنے ماتحتوں سے کیا ہونی چاہیے؟ شدید قسم کی، جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ گھر کا ماحول فاطمی بنتا چلا جائے گا۔ تو پہلی چیز وہ تھی۔ دوسری جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، رضایت، اور مرد کی نسبت خاتون کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور آج اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں، یعنی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا، تو یہی سوچ رہا تھا میں کس منہ سے یہ بات کہوں گا کہ ایک حکمت یہ ہے، چونکہ اہل بیت کے جو کام ہوتے ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کے جو کلام ہیں، جو بھی ان سے ریلیٹڈ چیز ہے، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، بہت سارے اس کے پیچھے اہداف اور مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک ہدف اور مقصد جو اس آزمائش کا ہے کہ میرے لیے بڑا سخت ہے یہ جملہ کہنا کہ بی بی نے اپنا گھر اجڑنے دیا تاکہ ہمارے گھر جنت بن سکے، ہمارے گھروں کو جنت بنانے کے لیے بی بی کو اپنا گھر قربان کرنا پڑا۔ آج بظاہر ایسا لگے گا کہ میرا مخاطب مردوں کی نسبت خواتین زیادہ ہیں، چونکہ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، اور بہت بڑی خبر ہے خواتین کے لیے، بہت بڑی، دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں جیسے آج کی زبان میں بہت بڑی آفر ہے خواتین کے لیے۔ اور اگر مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ خواتین کے لیے اس سے بڑی کوئی آفر نہیں ہو سکتی۔ پیکیج ہوتا ہے نا خواتین کے لیے، اس سے بڑا بہترین پیکیج نہیں ہو سکتا، اور جب میں ابھی پیش کروں گا تو آپ خود بھی، آپ کا دل، دماغ، پورا وجود اس کی تائید کرے گا کہ واقعاً اس سے بڑا پیکیج اور اس سے بڑی آفر خواتین کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ حدیث مبارک ہے، امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں آپ سب لوگ۔ ثلاث من النساء، خواتین میں سے 3 قسم کی ایسی خواتین ہیں کہ یرفع اللہ عنہن عذاب القبر، کہ خدا تعالی ان سے قبر کا عذاب اٹھا لے گا، جو خود ایک بہت بڑا پیکیج اور بہت بڑی آفر ہے۔ 3 قسم کی خواتین ہیں جن خواتین کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ عذاب قبر بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں اس کے اندر۔ پیغمبر کا صحابی ہے اور پیغمبر نے
بغیر جوتوں کے ننگے پیر ان کے تشییع جنازہ میں شرکت کی، اور اشارہ یعنی یہ بات بھی کہی کہ کسی نے شاید پوچھا، انہوں نے کہا فرشتے آئے ہوئے ہیں اس کے جنازے میں، یعنی فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ جب اس صحابی کو دفن کیا گیا، قبر بند ہو رہی تھی، تو ان صحابی کی والدہ ماجدہ بھی وہاں موجود تھیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی قبرستان میں آتی تھیں، پیغمبر کے دور میں نماز جنازہ میں شریک ہوتی تھیں۔ یہ بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم سے سوال کرتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اب یہ سوال کا منشا کہاں سے ہے، کہ مثلا ہمارے ابو فوت ہو گئے، ہمارا خامن فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، تو ہم قبرستان جا سکتی ہیں ان کی قبر کے اوپر؟ وہاں تدفین کے وقت ماں قبر کے اوپر موجود ہے، اور ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر، ایک ماں کی ہوتی ہے نا اس پہ، کہ بیٹا تجھے جنت مبارک ہو۔ تو پیغمبر نے فوراً روکا، کہا کیسے کہہ رہی ہیں اس کو جنت مبارک ہو، اس وقت شدید عذاب قبر میں گرفتار ہے آپ کا بیٹا۔ کہا یا رسول اللہ، آپ اس کے جنازے میں اس کا جنازہ پڑھایا، اس طرح سے شرکت کی، فرشتے شرکت کر رہے ہیں، پھر بھی اسے عذاب قبر ہو رہا ہے؟ کہا ہاں، اس وقت وہ عذاب قبر ہو رہا ہے۔ فرشتوں نے شرکت اس لیے کی کہ وہ سورہ توحید کی بہت زیادہ کثرت سے تلاوت کرتا تھا۔ ایسے علماء بزرگان ہم نے سنے جو ہر روز 1000 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ لیکن اس وقت یہ عذاب قبر اور فشار قبر میں گرفتار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں سے یہ بد اخلاق تھا۔ ویسے بہت اچھا تھا، باقی عام لوگوں کے ساتھ معاشرے میں، مثلا دفتر میں، محلے میں، ہر جگہ پہ سب سے بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ یہ کیا تھا؟ بد اخلاق تھا، اس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو پیغمبر سے ظاہر یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ثلاث من النساء، خواتین میں سے 3 گروہ ایسے ہیں، 3 قسم کی خواتین ہیں جن کے اوپر عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو یہ خود ایک بہت بڑا پیکج اور آفر ہے، لیکن اس سے اگلے جو آفر دی جا رہی ہے اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اس کو سن کے آپ کا دل بھی للچائے گا، میرا بھی دل للچاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَيَكُونُ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فاطمہ بنت محمد۔ ایک تو یہ ہے کہ ان خواتین کو عذاب قبر نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائی جائیں گی تو ان کا حشر و نشر کس کے ساتھ ہوگا؟ سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوگا، بی بی کے ساتھ معشور ہوں گی۔ ہم کہتے ہیں خدایا ہمیں محمد و آل محمد کے ساتھ معشور فرما، لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما، وہ سارا وہ اسی میں آتا ہے۔ یہ خواتین بی بی کے ساتھ معشور ہوں گی، جس طرح بی بی آئیں گی جس شان کے ساتھ، اور جدھر جائیں گی اور جو مثلا ان کا وہ ہوگا، یہ ان کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ 3 قسم کی خواتین ہیں۔ تو دیکھ لیا آپ نے، یعنی ایک ایسا پیکج ہے، ایک ایسی آفر ہے، ایک ایسی، اس کو آپ جو بھی آپ نام دیں، کہ یہ ہم جیسوں کی، آپ جیسوں کی، محبان اہل بیت کی دلی آرزو ہے۔ ہم کہتے ہیں جنت بھی ہمیں نہیں چاہیے، اگر ہمیں اہل بیت کے ساتھ معشور ہونا اور جنت آ جائے تو ہم جنت کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ معشور ہونا، بی بی کے ساتھ معشور ہونا، اس کے بعد اور کیا چاہیے کسی ایک خاتون کو؟ لیکن ظاہری بات ہے، اگر عالم معاشر میں اتنا بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں، کہ اصحاب رسول عذاب قبر میں گرفتار ہوئے اور نہیں بچ سکے، تو اس عذاب قبر سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو پھر آزمائش بھی سخت ہوگی۔ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، آپ کا جو فعالیت ہے، وہ بھی یقیناً مشکل ہوگی، تبھی اتنا بڑا رتبہ اور درجہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر میری کل اور پرسوں کی گفتگو، یعنی محبت شدید اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والی صفت اگر خواتین میں پیدا ہو اور پائی جائے، تو یہ جو یہاں پہ ابھی بتائے جائیں گے کام، یہ کام بھی ان کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے۔ ویسے مشکل ہے، لیکن یہ کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ وہ کام کیا ہے؟ ان 3 کاموں میں سے جو خواتین یہ کام کرے گی، ان 3 میں سے کوئی ایک بھی کرے گی تو اسے یہ حاصل ہو جائے گا، اور تینوں کرے گی تو پھر تو نہلے پہ دہلا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ 3 کام۔ امرأۃ صبرت علی اسر زوجہا،
امرأتن صبرت علی عسر زوجہا، وہ خاتون جو اپنے شوہر کی ناداری اور غربت پر صبر کرے گی۔ اگر بیوی کی کنیز ہے تو صبر نہیں کرے گی، بلکہ کل کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے وہ راضی ہوگی، وہ شکر کرے گی۔ جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا، حضور تشریف لائے اور اپنی بیٹی کی غربت اور حالت دیکھ کر ان کی وہ چکی چلانا اور بچے کو مثلا جھولا جھلانا اور قرآن کی تلاوت اور وہ حالت دیکھ کر پیمد والے لباس دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بیٹی نے جب بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ہم صابرہ نہیں کہیں گے، شاکرہ بیٹی نے اور راضیہ بیٹی نے کیا کہا؟ الحمدللہ علی آلائے و شکر علی نعمائے۔ بابا آپ کیوں روتے ہیں؟ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں تو خوش ہوں، میں تو بہت اللہ کی شاکر ہوں اور بہت راضی ہوں اللہ کے فیصلے پہ کہ اپنے ہاتھوں پہ ورم آ جاتے تھے، چکی چلا چلا کے بی بی کے ان نازک ہاتھوں پہ ورم زخم آ جاتے تھے، کہتے میں اس کے اوپر خوش ہوں۔ تو جب اس طرح سے کوئی خاتون بی بی کی کنیز ہوگی اور اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوگی، اور خدا نہ خواستہ، البتہ ہوتا ہے چاہے ہم چاہیں نہ چاہے، بہرحال ہوتا ہے، شوہر اگر غریب ہے اور تمام ضروریات زندگی فراہم نہیں بھی کر سکتا تو وہ کیا کرتی ہے؟ صبرت علی عسر زوجہا، صبر کرتی ہے اپنے زوج کی اس غربت پر۔ نتیجہ کیا ملے گا اسے؟ مشکل کام ہے، ایک دو دن کا تو کام ہے نہیں، لیکن میرے بزرگ جانتے ہیں کہ یہ غربت بھی ہمیشہ کسی کے اوپر نہیں رہتی۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنے ایسے غریب تھے جو آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، اور کتنے ایسے کروڑوں میں کھیلنے والے تھے جو آج بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اس معاشرے کا اور زمانے کا ایک چکر ہے، چرخ ہے جو چلتا رہتا ہے، کسی پہ غربت آتی ہے، کسی پہ عمارت آتی ہے، پھر تبدیل ہوتا ہے، تو یہ چلتا رہتا ہے، سدا کوئی غریب نہیں رہتا اور سدا کوئی امیر نہیں رہتا، چلتا رہتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہفتے 10 دنوں والا کھیل اور مہینوں اور چند مہینوں والا کھیل نہیں ہے، سالہا لگ جاتے ہیں، امیر سے غریب ہونے میں اور غریب سے امیر ہونے میں سالہا لگتے ہیں، تو سالہا صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے مشکل ہے، لیکن اگر کوئی اس مشکل کو برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے، تو کیا ہوگا؟ یکون محشرہن مع فاطمہ بنت محمد۔ صلوات پڑھیں صاحب آپ نے۔ اور وہ شاید میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک بار، اب نہیں معلوم تاریخ میں نہیں پتہ کیا وجہ تھی، حضور مولا کائنات چند دن گھر اس طرح شاید نہیں آ پائے، ممکن ہے کوئی کھجور کا پھل توڑنے کا زمانہ تھا یا کوئی نئی کاشت کرنے کا زمانہ تھا، کیا صبح جلدی چلے جاتے تھے، رات مثلا دیر سے آتے تھے، بچے جاتے تھے تو بھی سو رہے ہوتے تھے، آتے تھے تو بھی سو رہے ہوتے، 2-3 دن مثلا بچوں کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہو سکا۔ ظاہراً جب فارغ ہوئے 2-3 دن بعد تو دیکھا کہ حسنین شریفین بہت لاغر اور کمزور ہوئے ہیں۔ بی بی سے پوچھا کہ یا فاطمہ یہ کیا وجہ ہے، میرے بچے اتنے کمزور؟ تو انہوں نے کہا ظاہراً 2 دن سے کہا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو بچوں نے نہیں کھایا، تو بچے نازک ہوتے ہیں، چھوٹے ہیں، تو 2 دن سے نہیں کچھ کھایا، تو اس لیے۔ تو مولا نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو فرمایا شب رخصت میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ اے بیٹی میرے ابن عم سے کبھی کوئی چیز نہ مانگنا، میرے ابن عم سے کبھی کوئی چیز نہ مانگنا، اگر اس نے کچھ لا دیا تو ٹھیک ہے، نہیں لایا تو سکوت اختیار کرنا۔ یعنی یہ بھی ایک سنت ہے نا کہ باپ جب بیٹیوں کو رخصت کر رہے ہوں تو ان کو یہ پہلے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، یہ ہوتا تھا جب بیٹی کو رخصت کرتے تھے تو کہتے تھے مثلا ڈولی کہتے تھے اس کو، اسے کہتے تھے بیٹی اب یہ ڈولی تمہارے اس گھر میں جا رہی ہے تو اب یہاں سے تمہارا جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ ہمارے اپنے گھر کی بات ہے، مثلا میرے والد صاحب کو ان کی پھپھی نے پالا تھا، تو ایک بہت نیک اور پاکیزہ اور متقیہ خاتون تھیں، تو آخری عمر میں شوہر ان کے فوت ہو گئے تھے، 15-20 سال اور گزر گئے، آخری عمر میں جب وہ بیمار تھیں، وہ گاؤں رہتی تھیں، ہم شہر میں تھے، ہاسپٹل ہمارے قریب تھا، تو والد صاحب نے بہت کوشش کی کسی طرح ان کو اپنی پھپھی کو لے آئیں ادھر
تاکہ مثلا علاج بھی آسان اور سارا. ان کی ایک ہی بات تھی, انہوں نے کہا یہ میرا مرض الموت ہے. بہت متقی تھیں, یعنی بہت ساری یعنی مانوی شخصیت تھیں. کہتے یہ مرض الموت ہے, مجھے پتہ ہے اس مرض سے مجھے شفا نہیں ملے گی, اور میں نہیں چاہتی کہ میری روح اس گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں نکلے. جس گھر میں میری ڈولی آئی تھی اسی گھر میں میری روح نکلنی چاہیے. اگر اس طرح سے بیٹیوں کو وصیت اور نصیحت کر کے رخصت کیا جائے تو پھر آئے دن بیٹیاں کیا ہے سسرال سے اور شوہر کے گھر سے ناراض ہو کے اپنے میکے کے گھر والوں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. وہ ہمارے استاد آیت اللہ مجتہدی تہرانی وہ فرما رہے تھے کسی خاتون کا کہ انہوں نے بیٹی بیاہ کے دی, رخصتی ہوئی اور ہفتہ 10 دن مہینہ 2 مہینے کچھ عرصہ گزرا تھا. ایک دن بیٹی ناراض ہو کے آ گئی. ماں نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا میں ناراض ہو کے آؤں گی. ماں نے دروازہ بند کر دیا. کہا جاؤ ادھر ہی بولو, زندگی کون جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے تمہاری مرضی کے خلاف بھی ہو رہا ہے تو اس کو برداشت کرو اور ادھر ہی جاؤ, زندگی کرو. ہم نے تمہیں بھیج دیا, ہم نے تمہیں رخصت کر دیا. ماں نے دروازہ بند کر دیا. وہ بیٹی بیچاری کدھر جاتی ہے, آخر اسے پھر واپس جانا پڑ گیا. اور پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ پھر ایڈجسٹ ہو گئی. ظاہری بات ہے ایک بچی ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جاتی ہے, اس گھر کا اپنا ایک ماحول ہے, سسٹم ہے, بہت سارے افراد اس میں رہتے ہیں. اب وہ سارے تو اس کی خاطر نہیں تبدیل ہو سکتے. اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ان کے رنگ میں رنگ جائے, اور جو البتہ برے کاموں میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو لیکن باقی معاملات میں ان کے ساتھ ہو جائے تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. تو پہلی وہ خاتون جو صبرت علی عسر زوجہا, جو اپنے زوج کی غربت پہ صبر کرتی ہے. مشکل کام ہے, لیکن اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل آ رہا ہے. وہ کیا ہے دوسرا, امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا. دوسری وہ خاتون جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے. بدتمیزی سے پیش آتا ہے, جوتے کی نوک پہ, جیسے ہم کہتے ہیں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے, اور یہ کیا کرتی ہے, صبر کرتی ہے. میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں, پریشان نہ ہو, آخر میں انہیں تسلی دوں گا کہ یہ صبر کرنا صرف ان کے لیے یعنی مشکل ہے, لیکن اس کے نتائج جب میں بتاؤں گا تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ صبر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر, تند مزاجی پر, سخت گیری پر کیا کرتی ہے, صبر کرتی ہے, برداشت کرتی ہے. کہتے ہیں ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ, صاحب تفسیر المیزان, ان سے شاید دیس پھول یا کسی اور شہر کا کوئی جوان آیا ان کے پاس قوم زیارت کے لیے, تو اس نے ان سے کہا کہ مجھے کسی ہمارے ایریے میں کسی ولی خدا کا پتہ بتائیں تاکہ میں روز روز قوم تو نہیں آ سکتا, تو میں ان سے مرتبط رہوں, ان سے استفادہ کروں, کسب فیض کروں. تو انہوں نے اس کے ایریے میں, اس کے شہر میں, کسی دیہات میں کسی کا پتہ بتایا کہ اس ہستی کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کسب فیض کرو. تو یہ پتہ پوچھتے پوچھتے ان کے گھر پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا, کسی خاتون کی آواز آئی, پوچھا کون ہے, کہا میں آیا ہوں قبلہ صاحب سے. بڑے احترام سے اس نے ان کا نام لیا کہ ان سے ملنا ہے. تو اس نے ایک موٹی سی مثلا بدتمیزی والی وہ گالی سمجھے نکال کے کہا کہ وہ کھیتوں میں دفع ہوا ہوا, ادھر جاؤ اس سے جا کے مل لو. یہ حیران پریشان ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ ولی خدا ہے, اور یہ کیسا ولی خدا ہے جس کی اپنی بیوی اس کے بارے میں. بہرحال وہاں گیا تو ملنے کے بعد پہلا سوال ہی اس نے یہی کیا کہ حضور میں تو ایک عجیب وہ منظر دیکھ کے آ رہا ہوں, جیسے دن رات میں فرق ہوتا ہے, ایسے کہ آپ کا اور ان کا اولیاء وغیرہ بھی دیکھا, پتہ چل گیا کہ یہ واقعاً پہنچے ہوئے ہیں. تو جب بتایا تو کہا یہ جو آج میں جس مقام پر ہوں اسی بد اخلاق زوجہ کی بد اخلاقی کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے, اس بد اخلاق زوجہ کی بد اخلاقی پر صبر کرنے کی وجہ سے. ابھی عرض کروں گا کہ یہ صبر کا کیوں کہا جا رہا ہے, ورنہ طلاق موجود ہے, آسانی سے طلاق لی جا سکتی ہے, طلاق دی جا سکتی ہے, لیکن پھر بھی صبر کیوں کر رہے ہیں, وہ وجہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو دوسری وہ خاتون ہے کہ جو اپنے شوہر کی بدتمیزی اور تند مزاجی کے اوپر کیا کرے, صبر کرے. میری بہنیں بیٹیاں ابھی تک پریشان تھیں, اب انہیں ایک تیسرا اور آسان راستہ بھی روایت نے بتایا ہے. یہ دو مشکل تھے, تیسرا بہت آسان ہے, بلکہ بہت ہی آسان ہے.
بعض اوقات بہت ہی آسان ہے. وہ کیا ہے؟ تیسری کون ہے جی؟ تیسری امرأتن وہبت صداقہا لزوجہا. تیسری وہ خاتون ہے جو اپنا حق مہر اپنے شوہر کو کیا کرے؟ بخش دے. یہ تو آسان ہے نا. ہمارے ہاں تو جو ہم نے اپنے اس برادری ہے وہاں پہ جو رکھا ہوا 5,000 روپے ہے. پنجتن پاک کے نام پہ 5,000 روپے حق مہر ہے. 5,000 حق مہر معاف کرنا یا بخشنا کیا ہے؟ بہت آسان ہے نا. اور اگر بیوی کے ساتھ حشر مد نظر ہو تو 5,000 کیا، 5 لاکھ کیا، 5 کروڑ کیا، 5 ارب بھی بخشنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ جب بیوی کے ساتھ حشر ہونا سامنے، ادھر ایک طرف بیوی کے ساتھ حشر ہونا ہے اور اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ نے 5 ارب حق مہر کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. تو یہ آسان ہے. زوج کی، شوہر کی غربت پہ صبر کرنا، شوہر کی بد اخلاقی اور تند مزاجی پہ صبر کرنا. یہ تیسرا راستہ اس لیے بھی ہے کہ الحمدللہ ہر شوہر غریب نہیں ہوتا اور ہر شوہر بد اخلاق بھی نہیں ہوتا. کوئی میری بہن، کوئی میری بیٹی کہے جی میرے شوہر تو مالدار بھی ہیں اور خوش اخلاق بھی ہیں، تو میں اب بیوی کے ساتھ کیسے معاشور ہوں گی؟ تو اس کے لیے یہ تیسرا راستہ ہے. یہ تیسرا راستہ سب خواتین کے لیے، چونکہ حق مہر ہر کسی کا ہوتا ہے. شادی میں حق مہر کا تعین کرنا لازم اور واجب ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو. حق مہر ہر خاتون کا ہوتا ہے. تو یہ تیسرا راستہ ایسا رکھا گیا ہے کہ ہر خاتون بیوی کے ساتھ اگر معاشور ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہے، یہ صبر کیوں؟ جبکہ طلاق کا راستہ موجود ہے، طلاق ایک جائز امر ہے. لیکن ادھر سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ طلاق جو ایک جائز امر ہے، جب طلاق واقع ہوتی ہے تو روایات میں ہے کہ عرش الہی کہاں پڑتا ہے؟ عرش الہی کہاں پڑتا ہے؟ جائز کام ہے، جائز کام کے اوپر عرش الہی کہاں پڑتا ہے؟ ادھر سے ہمیں تاکید کی جا رہی ہے، کیونکہ عورت اگر صبر کر لے، شوہر غریب ہے، شوہر بد اخلاق ہے، شوہر جیسا بھی ہے، عورت اگر صبر کر لے تو کبھی گھر اجڑتا نہیں ہے. مرد کے حوالے سے زیادہ اس لیے نہیں کہا گیا، ورنہ مرد کے لیے بھی اسی طرح سختی، جیسے میں نے عرض کیا کہ سعد ابن معاذ صحابی رسول تھے اور گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کی وجہ سے عذاب قبر میں گرفتار ہو گئے. تو مرد کے لیے بھی یہ نہیں کہ مرد کو چھٹی دی گئی ہے کہ وہ جو مرضی ہے کرتا پھرے. لیکن یہ خواتین کے حوالے سے، چونکہ خاتون گھر کے اندر اس کا کردار مرکزی ہوتا ہے، اور خاتون اگر صبر کرے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خصوصاً عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب اولاد ہوتے ہیں، اگر صبر کرے گی، برداشت کرے گی تو یہ اولاد اجڑنے سے بچ جائے گی. ماں باپ میں اگر طلاق ہو جائے بچے رل جاتے ہیں، یعنی نفسیاتی طور پہ اور ذہنی طور پہ اور شخصیتی طور پہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ نامکمل رہ جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں. جسمانی نہیں، ذہنی طور پہ وہ معذور ہو جاتے ہیں. عام طور پر ان کی شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے. اور میں نے عرض کیا بیوی کی سیرت اور اسلام کی پوری کوشش یہ ہے کہ ایسا خاندان بنائے، ایسا گھر بنائے جس گھر میں کوئی نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، شخصیتی طور پر نامکمل نہ ہو. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب زوجہ کیا کرے؟ شوہر کی، کیونکہ یا غربت انسان کو مار دیتی ہے یا شوہر کی بد اخلاقی انسان کو مار دیتی ہے. اگر ان دونوں پہ اگر وہ صبر کر لیتی ہے تو وہ بچے رلنے سے بچ جاتے ہیں، یہ خاندان اجڑنے سے بچ جاتا ہے. اور صرف ایک خاندان نہیں اجڑتا، جب طلاق ہوتی ہے تو وہ میکے والے اور سسرال والے سارے ہی ایک اس بازو کا جان کے دشمن مان جاتے ہیں. یعنی یہ پتہ نہیں کہاں تک 20 سال تک یہ ناراضگیاں اور دشمنیاں اور جنازے چھوڑنا اور قطع رحم اور پتہ نہیں کیا کیا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. یہ سب کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ غلطی بے شک مرد کی ہوگی، غربت البتہ اکثر اوقات مرد کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات ممکن ہے سست ہے اور اس کی وجہ سے ہو، لیکن بد اخلاقی تو مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اگر بد اخلاقی پہ وہ غلط کرتا ہے لیکن زوجہ اگر صبر کر لے، برداشت کر لے، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ گھر اجڑنے نہ پائے. اس گھر کو اجڑنے سے بچانے کے لیے عورت کے لیے جو انعام رکھا گیا ہے
دنیا کے اس سے ہٹ کر وہ یہ ہے کہ تمہیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ حشر نصیب ہوگا۔ اس لیے اپنی بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، خدا نخواستہ اگر آپ کے گھروں میں اس قسم کے معاملات ہیں، کوئی غربت کا معاملہ ہے، کوئی بد اخلاقی کا معاملہ ہے، مشکل کام ہے، لیکن یہ مشکل کام کریں گی تو اس مشکل کام کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں آپ کو جناب زہرا خاتون جنت کے ساتھ حشر اور معشور ہونا نصیب ہوگا۔ صلوات پڑھیں صاحب مل کر۔ تو عرض یہی کرنا تھا کہ گھر کو اگر جنت بنانا ہے، اور گھر جنت بنے گا تو پھر محلہ بھی جنت بنے گا۔ محلہ بھی جنت تب بنے گا جب گھر جنت بنے گا۔ گھر، محلہ، شہر، گاؤں، ملک، دنیا، یہ سب کی اکائی ہے گھر، خاندان۔ ہم بعض اوقات معاشرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ زمانہ خراب ہو گیا، معاشرہ خراب ہو گیا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ، یہ زمانہ، یہ کون ہے؟ یہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے نا، ہم ہی لوگ، یہی میں، آپ، ہم سب مل کر اس معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ آنے والی نسل، آنے والے معاشرہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت، ہر کوئی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، آنے والا معاشرہ کیا ہوگا؟ گل و گلزار بن جائے گا۔ لیکن اگر میرے گھر میں بھی میاں بیوی ہر وقت لڑائی، آپ کے گھر میں بھی لڑائی، اس کے گھر میں بھی لڑائی، بچوں نے بھی وہی ماحول دیکھا ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ شدت پسندی، انتہا پسندی، لڑائی جھگڑے، اختلافات، یہی مسائل۔ یہ بہت بڑی آفر ہے، اور یہ بظاہر تو مخاطب اس کا خواتین تھیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ گھر کو بچانے کے لیے سب کچھ بتایا گیا ہے۔ تو گھر بچانے میں اگر مرد کو عقب نشینی کرنی پڑتی ہے، مرد کو صبر کرنا پڑتا ہے، تو یقیناً اسے بھی اجر ملے گا۔ اس لیے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی بہو بیٹیوں میں ان سب تک یہ پیغام پہنچائیں اور بتائیں کہ ہم نے اپنے اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچانا ہے، اور اجڑنے سے بچانے کے لیے بہرحال اس قسم کے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ساتھ مل کر۔ بس میری ان 3 دنوں کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنے گھروں میں رہنے کے لیے بیوی کی سیرت کو اپنانا ہوگا، مرد اور زن سب کو آپس میں گھر کے اندر جتنی محبت، پیار، ایثار، قربانی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اس کو ہم جتنا زیادہ فروغ کر دیں گے اتنا زیادہ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہوگا، اور جب وہ ماحول اچھا ہوگا تو ایک اچھی نسل اور ایک اچھی آنے والی قوم جو ہے وہ تربیت پائے گی۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ہمارے والد ہماری والدہ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب تک والدہ آ کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھتی تھیں ہمیں کھانا شروع کرنے نہیں دیتے تھے۔ ساری بات ہے، کچن میں مصروف ہے، کھانا سالن بنا رہی ہیں، روٹی پکا، جو بھی سسٹم ہوتا تھا، کہ وہ ساری چیزیں جب دسترخوان پہ آ جاتی تھیں تو والد صاحب کہتے تھے جب تک تمہاری ماں نہیں آئے گی تم میں سے کوئی کھانا شروع نہیں کرے گا۔ اب یہ بچے اپنی ماں کا احترام نہیں کریں گے تو کس کا احترام کریں گے؟ پیغمبر کی بھی حدیث ہے ظاہراً کہ قیامت کے دن ظاہراً انگلیوں کا اس طرح اشارہ کر کے اس طرح سے میرے قریب وہ ہوگا، اب یہ مردوں کے لیے ہے، میرے قریب وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر کے کاموں میں ان کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ یہ بات خواتین نہ سنیں، یہ صرف مرد سنیں، یہ مردوں کے سننے کی ہے، چونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ خواتین کے حقوق جو ان کا حق بنتا ہے وہ مردوں کو پتہ ہونے چاہیے، اور خواتین کے فرائض وہ مردوں کو نہیں پتہ ہونے چاہیے، خواتین کو پتہ ہونے چاہیے، اور اسی طرح مردوں کے حقوق خواتین کو پتہ ہونے چاہیے، اور مردوں کے فرائض صرف مردوں کو پتہ ہونے چاہیے، تب مسئلہ صحیح ہے۔ اگر خواتین کے حقوق فرائض مردوں کو پتہ ہوں تو مرد کہتے ہیں تم پہ یہ بھی فرض ہے، تم پہ یہ بھی فرض ہے، تم پہ یہ بھی فرض ہے، اور مردوں کے فرائض خواتین کو پتہ ہوں تو خواتین کہیں گی آپ پہ یہ فرض ہے، آپ پہ یہ فرض ہے، آپ پہ یہ فرض ہے، جیسے ہماری سیاست میں ہوتا ہے، جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔
حالانکہ ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کی کھوج ہونی چاہیے. اپنی ذمہ داری میں دیکھو میری کیا بنتی ہے. ہر کوئی اپنی ذمہ داری اگر صحیح نبھائے، مردوں والی ذمہ داری صحیح نبھائیں، خواتین والی ذمہ داریاں صحیح نبھائیں، تو یہ معاشرہ گل و گلزار بن جائے گا. عورتوں کے حقوق، پتہ نہیں مردوں کے حقوق کی تو کوئی نہیں بات ہوتی. عورتوں کے حقوق، میں حیران ہوتا ہوں، عورت کون ہے؟ عورت کون ہے؟ مرد کون ہے؟ بعض بار خواتین مردوں کے، مرد کون ہے؟ مرد یا باپ ہے، یا بھائی ہے، یا شوہر ہے، یا بیٹا ہے. عورت کو باپ بھی بہت اچھا لگتا ہے، بھائی بھی بہت اچھا لگتا ہے، بیٹا بھی بہت اچھا لگتا ہے، شوہر بھی بہت اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ پانچویں کوئی چیز ہے مرد؟ پھر یہ عورت مرد میں تفریق اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ واقعاً سمجھ سے بالا تر ہے. خواتین کو بھی سوچنا چاہیے مرد کون ہے، اور مردوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ خواتین کون ہوتی ہیں. یا ماں ہے، یا بہن ہے، یا بیٹی ہے، یا بیوی ہے. اور ہر ایک ان میں سے انسان کو پیاری ہوتی ہے. ماں کا اپنا ایک رتبہ درجہ اور اپنی ایک حیثیت ہے. بیٹی کی محبت پہ ویسے ہی باپ جو ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بہن اور بیوی بھی اسی طرح سے ہے. تو اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ عورت مرد والا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھائے. اگر کسی وجہ سے کوئی ہلکی بھلکی ایک طرف سے مشکل پیش آ جاتی ہے تو طرف مقابل اس کے اوپر صبر کرے، برداشت کرے، اور بڑی منفعت کی خاطر، بڑے فائدے کی خاطر اس چھوٹی موٹی تو میں کو برداشت کر لے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور یہ طریقہ آپ کو اہل بیت کے علاوہ کہیں اور سے اس طرح سے نہیں ملے گا. تو بہرحال جو میں نے جملہ شروع میں کہا تھا کہ میرے لیے سخت تھا وہ جملہ کہنا کہ بی بی نے اپنا گھر اجڑنا گوارا کر لیا تاکہ ہمارے گھر، ایک حکمت اس کی، ایک ہدف یہ تھا تاکہ ہمارے گھر جنت بن سکے. خدا کا شکر ہے، اللہ نے ایک ایسی یہ صلاحیت دی ہے انسان کو کہ جب چاہے جہاں پہ بھی ہو اور جہاں پہ جانا چاہے جا سکتا ہے، دل کے ذریعے سے، دماغ اور روح کے ذریعے سے. تو اگر ہم اپنے دلوں کو، اپنی روحوں کو لے چلیں مدینہ منورہ، محلہ بنی ہاشم، البتہ ہم وہاں جا کر بھی وہ چیز محسوس نہیں کر سکتے، وہ درد، وہ تکلیف محسوس نہیں کر سکتے جو حسن و حسین اور زینب ام کلثوم ان آخری دنوں میں کہتے ہیں کہ بی بی بالکل ہی بستر پہ لگ گئی تھی. کل میں نے عرض کیا تھا چند بار مولا کی بی بی کے ساتھ گفتگو ہوئی، ان میں سے ظاہراً یہ آخری گفتگو تھی کہ جس میں بی بی نے حضور مولا کو کچھ وصیتیں کیں. کہ وصیتیں کرنے سے پہلے کیا کہا؟ یا علی ما وجدتنی کاذبۃ و خائنۃ و مخالفتک، کہ تو نے، یا علی میں نے آپ کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی. مولا رو پڑے، رو کے کہتے ہیں جناب فاطمہ آپ ان باتوں سے بہت بالاتر ہیں، مبرہ ہیں، یہ باتیں کہاں اور آپ کہاں. تو پھر بی بی نے وصیت کی، یا علی، پہلے اپنے بارے میں، غسلنی کفنی دفنی باللیل، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، اور یا علی جنہوں نے مجھ پر ظلم کیے انہیں میرے جنازے میں نہ لا تعلم قبری احدا، میری قبر کا نشان کسی کو نہ بتانا. نہ جانے لوگوں نے بی بی کے ساتھ کیا کیا تھا کہ بی بی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو اپنے پاس نہیں آنے دینا چاہتی.
کتنے بدبخت اور کتنے بد نصیب تھے. جیسا میں نے اس دن عرض کیا، حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں نے سنا، میں نے دیکھا بی بی کے لب ہل رہے ہیں. میں نے قریب کان کر کے سننے کی کوشش کی تو میں نے سنا بی بی فرما رہی تھی یا حیو یا قیوم اغفر لعصات امت ابی، اے میرے حیو قیوم خدا میرے بابا کی امت کے گناہ گاروں کو بخش دے. جو بی بی اتنا رحم دل ہے اور رحم والا دل رکھنے والی ہیں، وہ بی بی بعض کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ یا علی ان کو میرے جنازے کی خبر نہ دینا، وہ میرے جنازے پہ نہ آنے پائیں، اور میری تدفین کے بعد میری قبر کا نشان بھی ان کو نہ بتانا. اور پھر فرمایا وب کے لی ولیلیتامہ، اے علی میری جدائی پر مجھ پر بھی گریہ کرنا اور میرے یتیم بچوں پر بھی گریہ کرنا. یا علی ایسا نہ ہو کہ میری جدائی میں تم میرے یتیم بچوں کو بھول جائے، میرے بچوں کا خیال رکھنا. اور میری تدفین کے بعد میری قبر سے جلدی نہ چلے جانا، بلکہ میرے سرانے بیٹھ کے اپنی اس دل نشین آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا. عزیزو وقت گزر گیا، 3 جمادی الثانیہ کا سورج نمودار ہوا. تاریخ کہتی ہے بی بی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وگرنہ اس سے پہلے جب سے رسول کی رحلت ہوئی تھی بی بی کو کسی نے مسکراتا ہوا نہیں دیکھا تھا. جب بچوں نے اتنے عرصے کے بعد اپنی بیمار اور زخمی ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ، فاطمہ کے گھر میں جیسے خوشیاں واپس پلٹ آئی ہے، بچے خوش و خوشحال ہیں. بی بی نے اپنے بچوں کو نہلایا، نیا لباس پہنایا، خود بھی غسل کیا، نیا لباس پہنا، بچے خوش ہو گئے. ہماری ماں روب صحت ہے، ہماری ماں پھر سے اس گھر میں چلتی پھرتی نظر آئیں گی، ہماری ماں اپنے ہاتھوں سے اب ہمیں کھانا پکا کے کھلایا کریں گی. عزیزو بچوں کو تیار کر کے ماں زہرا نے کہا بیٹا جاؤ اپنے نانا کے مزار پہ جا کے مجھ ماں کے لیے دعا کرو. بچے خوشی خوشی اپنے نانا کے دربار پہ پہنچ گئے. حضرت زہرا نے کنیز کو بلایا، کہا میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میرے ذکر اور دعا کی آواز آتی رہے حجرے میں نہ آنا، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی. بچوں کے لیے کھانا تیار کر کے کہا جب میرے بچے آئیں تو چاہے میں اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں انہیں میرے حال کی خبر نہ دینا، پہلے انہیں کھانا کھلانا پھر میرے بارے میں بتانا. وقت گزرتا رہا، بچے دعا کر کے جب واپس گھر آئے تو اس سے پہلے ماں رخصت ہو چکی تھی. اسماء بنت امیس کہتے ہیں مجھے حجرے سے بی بی کی آواز آتی رہی، اور ایک وقت آیا کہ جب بی بی کی آواز آنا بند ہو گئی تو میں جب حجرے میں گئی تو میں نے دیکھا بی بی نے اپنے چہرے کے اوپر بھی چادر کی ہوئی ہے. اب جو میں نے چادر کو ہٹایا تو بی بی کی روح پرواز کر چکی تھی. میں نے دوبارہ بی بی کے چہرے پہ چادر دے دی، انتظار کرنے لگی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ جوانان جنت کے ننھے ننھے سردار آ گئے. آتے ہی پہلا سوال یہی کیا ماں زہرا کہاں ہے؟ میں نے کہا ماں کمرے میں آرام کر رہی ہے، آؤ بچوں کھانا کھا لو. کہا ہم ماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم ماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے.
بھاگتے ہوئے اس کمرے میں گئے۔ جب ماں کو آواز دی، پہلے امام حسن نے آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ بھیا حسین کو کہا، اے بھیا آپ ماں کو بلائیں۔ حسین نے کیا کیا؟ وضع خدہ علی رجلیہا، اپنا رخسار اپنی ماں کے پاؤں کے تلوے پر رکھ دیا۔ عزیزو، علی ابن ابی طالب بھی مسجد النبوی میں تھے۔ جب یہ پیغام علی ابن ابی طالب کو پہنچا، مقتل کہتے ہیں علی ابن ابی طالب تیزی سے اٹھے، چند قدم نہ چلے ہوں گے جو کسی میدان جنگ میں بھی نہیں گرا تھا۔ نہ جانے چند قدموں کا فاصلہ مسجد سے اپنے گھر تک کتنی بار علی زمین پر گرے۔ معصوم کو معصوم غسل دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، اس لیے علی نے خود غسل دینا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں علی کے گھر کا منظر کیا ہے۔ زینب ام کلثوم کو بھی پتہ چل گیا، حسن و حسین کو بھی پتہ چل گیا کہ اب ماں اس سفر پہ چلی گئی ہے کہ اس دنیا میں اب ماں سے ملاقات نہیں ہوگی۔ لیکن علی بچوں کو کہہ رہے ہیں، اے بچوں آہستہ رو، اونچی آواز سے نہیں رونا کہ مدینے والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ایسا نہ ہو وہ لوگ آ جائیں جن کے آنے سے فاطمہ نے روکا ہے۔ مسلسل بچوں کو تلقین کر رہے ہیں، بلند آواز سے نہیں رونا۔ اسماء بنت امیس پانی دے رہی ہیں، علی غسل دے رہے ہیں۔ غسل دیتے دیتے اچانک علی نے سر دیوار پہ رکھ دیا اور اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ حضرت اسماء کہتی ہے، یا علی آپ تو ہم سب کو بلند آواز سے رونے سے روک رہے تھے، اب خود کیوں رو رہے ہیں؟ کہا غسل دیتے دیتے میرے ہاتھ فاطمہ کے پہلو پہ، فاطمہ نے اپنا ٹوٹا ہوا پہلو مجھ سے بھی چھپایا۔ شاید یہی وجہ تھی جو کہا کہ مجھے غسل رات کی تاریکی میں دینا۔ تو غسل سے فارغ ہوئے، تکفین سے فارغ ہوئے، کائنات کی شہزادی کا جنازہ اٹھا، لیکن اٹھانے والے کتنے افراد ہیں؟ سلمان و ابو ذر ہیں، مقداد و عمار ہیں، چند خاص اصحاب ہیں، اور خاتون جنت کا جنازہ محلہ بنی ہاشم سے رات کی تاریکی میں اٹھا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ آئے اس مقام پہ جہاں فاطمہ کو قبر کے حوالے کرنا تھا، علی خود آگے بڑھے، فاطمہ کے جنازے کو اٹھایا، قبر کے نزدیک آئے، دو ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے۔ علی کی آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، عنی وعن ابنتک التی نزلت فی جوارک۔ یا رسول اللہ، مجھ علی اور آپ کی بیٹی فاطمہ کا آپ کو سلام ہو، جو فاطمہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو بہت جلد مجھے چھوڑ کر آپ کے ساتھ ملحق ہو گئی۔
اگلا جملہ، یا رسول اللہ یہ ایک میرے پاس امانت تھی جو میں پلٹا رہا ہوں۔ اس سے اگلا جملہ میں عرض کروں گا، یا علی یہ امانت جب آپ کے پاس آئی تھی تو صحیح و سالم تھی، لیکن اب جب یہ امانت لوٹا رہے ہیں پہلو شکستہ ہے، رخسار زخمی ہے، محسن کی شہادت کا داغ دل پر ہے۔ علی نے عجب جملہ کہا، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی بیٹی کے اوپر جو کچھ آیا میری زبان وہ بیان کرنے سے قاصر ہے، آپ کی بیٹی خود آپ کو بتائے گی کہ آپ کے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد علی نے ایک مرثیہ اپنے لیے پڑھا کہ یا اللہ میں روتا ہوں، اب کی کیوں روتا ہوں؟ اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ کے جانے کے بعد میری زندگی لمبی ہو جائے۔ اور ایک اور جملہ، بڑا درد بھرا جملہ کہ اے فاطمہ آپ کے جانے کے بعد اب اس دنیا میں کوئی خیر اور بھلائی علی کے لیے نہیں بچی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔